السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی توقع ہے کہ آپ اپنا کام گھروں میں رہتے ہوئے بخوبی سر انجام دے رہے ہوں گے۔ اسی طرح اپنے تدریسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں آج کی ڈائری کی طرف۔ اس دن ہے ہمارے پاس بدھ، تاریخ ہے آج 12 اگست 2020۔ تدریسی سلسلہ نمبر آپ کا چل رہا ہے 16۔ جی تو مضمون ہے ہمارا تاریخ جماعت ششم۔ ڈائری ہماری جائے گی باب نمبر 3، پڑھائی صفحہ نمبر 27۔ یاد کریں اہم نکات اس پڑھائی میں آج ہم کیا پڑھیں گے؟ سندھ پر حملے کی وجوہات، دیبل یعنی سندھ کی فتح۔ کل ہم نے ایک ٹاپک سٹارٹ کیا تھا، عربوں کی آمد سندھ میں کیسے ہوئی اور سندھ کیسے فتح کیا انہوں نے۔ آج ہم پڑھیں گے سندھ پر حملے کی وجوہات اور سندھ کی فتح۔ چلتے ہیں اپنے کتاب صفحہ نمبر 27 کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ششم، یہ ہے آپ کا باب نمبر 3، کتاب صفحہ نمبر 27۔ اس پہ آج ہمارا ٹاپک ہے سندھ پر حملے کی وجوہات۔ 703 میں مکران کے گورنر سعید بن اسلم کو قتل کر دیا گیا اور اس کے قاتل نے سندھ کے راجہ داہر کے ہاں پناہ لے لی۔ حجاج بن یوسف نے قاتل کی واپسی کا مطالبہ کیا، لیکن راجہ داہر نے اس مطالبے کو مسترد کر دیا۔ مسترد کر دینا ہوتا ہے رد کر دینا۔ دوسری اہم وجہ یہ تھی کہ سری لنکا میں مقیم عرب مسلمانوں کا ایک جہاز تجارتی سامان اور حجاج بن یوسف کے لیے قیمتی تحائف لے کر جب دیبل سندھ کا ہی ایک نام ہے، سندھ کا پرانا نام کیا تھا؟ دیبل، بندرگاہ کے قریب پہنچا تو سمندری ڈاکوؤں نے اسے لوٹ لیا۔ مقیم کا مطلب ہوتا ہے رہنے والے، سری لنکا میں رہنے والے عرب مسلمانوں کا ایک جہاز تجارتی مسلمان اور حجاج بن یوسف کے لیے جب قیمتی تحائف لے کر آ رہے تھے تو تب سندھ کی بندرگاہ پر سمندری ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ یہ ایک بہت اہم وجہ تھی سندھ پر حملہ کرنے کی۔ انہوں نے بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا۔ حجاج بن یوسف نے سندھ کے راجہ داہر کو خط لکھا کہ سمندری ڈاکوؤں سے مال واپس لیا جائے، قیدیوں کو رہا کیا جائے اور ڈاکوؤں کو سخت سزا دی جائے۔ یہ ان کا مطالبہ تھا کہ ان کے تحائف واپس کیے جائیں، ان کا جتنا بھی مال لوٹا گیا ہے وہ تمام مال انہیں واپس کر دیا جائے، اور اس کے علاوہ سمندری ڈاکوؤں کو سخت سے سخت سزا بھی دی جائے۔ راجہ داہر نے جواب میں لکھا کہ بحری ڈاکو اس کے قابو سے باہر ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ اگر بحری ڈاکو راجہ کے قابو میں ہوتے تو وہ اتنی بڑی لوٹ مار کبھی بھی نہ کرتے۔ حجاج بن یوسف جواب سن کر غصے میں آ گیا اور اس نے اپنے نوجوان داماد اور بھتیجے محمد بن قاسم کو ایک لشکر دے کر سندھ بھیجا تاکہ راجہ داہر کو سزا دی جا سکے۔ حجاج بن یوسف سمجھتا تھا کہ راجہ داہر جان بوجھ کر اپنے ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر یہ سب کر رہا ہے تاکہ حجاج بن یوسف اور سندھ کے راجہ کے درمیان اچھے تعلقات قائم نہ ہوں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ راجہ داہر اپنی طرف سے مکمل کوشش میں تھا کہ ڈاکوؤں کی پکڑ کی جا سکے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ ڈاکو اس کے قابو سے باہر تھے۔ اور تیش میں آ کر پھر حجاج بن یوسف نے راجہ داہر کے حکومت میں سندھ پر حملے کروا دیے۔ دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا دیبل کی فتح۔ دیبل کی فتح یعنی سندھ کی فتح۔ دیبل چونکہ سندھ کا پرانا نام تھا۔ محمد بن قاسم 712 میں مکران کے راستے دیبل پہنچا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ کرنا ہوتا ہے گھیر لینا۔ دیبل کراچی کے پاس سندھ کی ایک مشہور بندرگاہ تھی۔ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو لکھا، راجہ داہر کو دریائے مہران یعنی دریائے سندھ مت عبور کرنے دینا، دشمن کا مقابلہ کھلے میدان میں کرنا، لشکر کی ترتیب کا خیال رکھنا اور سندھ کے سرداروں کی حمایت حاصل کرنا۔ یہ سب وہ نصیحتیں، وہ مشاورت تھی جو حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو جنگ جیتنے کے لیے کی تھی۔ محمد بن قاسم نے ان ہدایات پر عمل کیا اور فتح حاصل کی۔ دیبل کے وسط میں ہندوؤں کا ایک مندر تھا۔ وسط ہوتا ہے درمیان، جس پر ان کا سرخ جھنڈا لہراتا رہا۔ ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ جب تک جھنڈا لہراتا رہے گا اس وقت تک
کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ مسلمانوں نے جب منجنیق چلائی تو ایک پتھر جھنڈے پر جا لگا۔ منجنیق آپ کو نظر آ رہی ہوگی آپ کی اسی پیج پر، ایک مشین یہ بنی ہوئی ہے جس کے ذریعے وہ پتھر چلاتے تھے۔ یہ منجنیق مشین پرانے زمانے میں جنگ کے دور میں استعمال کی جاتی تھی۔ جھنڈا نیچے گر گیا اور ہندوؤں کے حوصلے پست ہو گئے، یعنی ایک جھنڈے کے دم پہ وہ اپنا حوصلہ قائم رکھے ہوئے تھے، جو وہ بھی گر گیا تو پھر ان کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ اس کے بعد راجہ کی فوج قلعے سے باہر آ کر لڑنے لگی۔ مسلمان بڑی بہادری سے لڑے اور قلعے پر قبضہ کر کے شہر فتح کر لیا۔ راجہ داہر میدان جنگ سے فرار ہو گیا اور بعد میں مارا گیا۔ مسلمانوں کو بحری ڈاکوؤں کی قید سے رہائی ملی اور ان کو سخت سزا دی گئی۔ 712 میں سندھ مکمل طور پر فتح ہو گیا، یعنی جو کام راجہ داہر نہ کر سکا اسے محمد بن قاسم نے سر انجام دیا۔ مسلمانوں کو بحری ڈاکوؤں سے آزاد کروایا، ان کا مال بھی واپس مل گیا اور 712 میں سندھ کو مکمل طور پر فتح کر لیا گیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کے لیکچر کی بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے اسے بہت اچھے سے یاد کرنا ہے، اس میں جتنی بھی تاریخ ہیں وہ اچھے سے یاد کرنی ہے اور انہیں اپنے رجسٹرز پر بھی لکھ لینا ہے۔ گھروں میں رہیے، اپنا بہت خیال رکھیے، محفوظ رہیے اور اپنا کام بخوبی سر انجام دیجیے۔ خدا حافظ۔